الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. فتح مکہ اور اس کے بعد کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے. مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس وقت میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے، جن میں سے ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی قدر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. حضرت ابوبکر کے جو والد تھے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ان کے دل میں بھی اسلام کی خواہش اور اسلام کی رغبت پیدا ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق ان کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بزرگ کو وہیں رہنے دیتے، میں خود ان کے پاس چل کر آ جاتا. دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا کیسے احترام فرما رہے ہیں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد عمر میں بڑے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دوست ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کی عمر بہت زیادہ تھی، وہ بہت بوڑھے تھے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے احترام میں کہ ان بزرگ کو اپنی جگہ پر رہنے دیتے، میں خود ان کی خدمت میں آ جاتا. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ قابل ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ کسی کی عمر کتنی بھی زیادہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضور کا مقام ہے. اللہ رب العزت کے بعد تمام نبیوں میں، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ، افضل اور سب سے زیادہ بابرکت ذات کوئی ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے. خیر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد مسلمان ہوئے اور وہیں ہاتھ پر بیعت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک خاصیت ہے کہ ان کی تین نسلیں صحابی ہیں. ان کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو دنیا میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد وہ مسلمان بھی اور صحابی بھی، ان کے بیٹے ابوبکر یہ مسلمان بھی اور صحابی بھی، حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبداللہ مسلمان بھی اور صحابی بھی. 3 نسلیں ان کی صحابی ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو ان کے مقدر میں آئے. کئی نسلوں تک آدمی مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن 3 نسلیں کسی کی صحابی ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو میسر ہو جائے، حضور کا دیدار اسلام کی حالت میں اور اسلام ہی کی حالت میں انتقال ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مقدر میں اللہ کی طرف سے آئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد مسلمان ہوئے. ان کے بال بہت سفید تھے، بڑھاپے کی وجہ سے پورے بال سغامہ درخت ہے اس کی طرح بالکل سفید تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رنگ دو، مہندی لگاؤ، خضاب لگاؤ، لیکن کالے رنگ سے بچنا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا.
کالی مہندی سے، بالوں کو کالا کرنے سے بچو، لیکن مہندی لال کلر یا دوسرے براؤن کلر کی لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کالے سے بچو، تو اب یہ حکم کس درجے کا ہے؟ ڈائریکٹ حرام ہے یا کیا ہے؟ اب یہ ہمیں معلوم پڑے گا صحابہ کرام کی زندگی سے، صحابہ کرام کے عمل سے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام معیار حق ہے، حق کا معیار ہے صحابہ کرام کی ذات، صحابہ کرام کی شخصیات، صحابہ کرام کے اعمال پوری امت کے لیے نمونہ ہے اور معیار ہے۔ تو اب اس حدیث میں جو حکم دیا گیا کہ کالے پن سے، کالے رنگ سے یا کالی مہندی سے بچو، وہ کس درجے کا ہے؟ ڈائریکٹ حرام ہے یا مکروہ ہے، ناپسندیدہ جس کو کہتے ہیں؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ مکروہ ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں کئی صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ لوگ کالا خضاب کیا کرتے تھے، جیسے حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے صحابہ، ان کا عمل تھا کہ وہ بعد میں کالا خضاب استعمال کرتے تھے۔ اب ایک طرف حدیث آ رہی ہے، یاد رکھیں جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جائے کہ ایک حدیث سے کسی چیز کا حرام ہونا معلوم ہو رہا ہے اور ایک سے حلال ہونا معلوم ہو رہا ہے، جائز ہونا معلوم ہو رہا ہے، دو آیتیں ٹکرا جائیں یا دو حدیثیں ٹکرا جائیں یا حدیث اور صحابی کا عمل ٹکرا جائے، تو اس حکم میں ہلکا پن آ جاتا ہے۔ جب دو حدیثیں ٹکرا جائیں، ایک میں ایک سے ناجائز ہونا اور ایک سے جائز ہونا معلوم ہو رہا ہو، یا حدیث اور صحابہ کرام کا عمل ٹکرا جائے، حدیث سے معلوم ہو کہ یہ منع ہے اور صحابی کا عمل اس کے خلاف ہو کہ صحابہ کرام وہ عمل کرتے تھے، تو اس حکم میں ہلکا پن آ جائے گا، وہ حرام نہیں رہے گا بلکہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں جیسے مثال کے طور پر حدیث میں کسی مخلوق کو جلا کر مارنے سے منع کیا گیا، کسی مخلوق کو جلا کر مارنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی مخلوق کو آگ کا عذاب مت دو، آگ کا عذاب تو صرف اللہ دے سکتے ہیں، یہ کہا گیا۔ لیکن اب صحابی کا عمل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنا اونچا درجہ ہے ان کا، علم میں، عمل میں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ہر اعتبار سے علم، عمل، ہر اعتبار سے ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ ان کے زمانے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں ایک فرقہ، کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت علی خدا ہے، نعوذ باللہ، وہ سارے دنیا کے مالک ہیں، مختار کل ہیں اور سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، ان کو دلیلیں دی، قرآن سے سمجھایا، حدیثوں سے سمجھایا، عقلی چیزوں سے سمجھایا کہ میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کو ہی خدا سمجھیں گے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا دی کہ ان کو آگ میں جلا کر ان کو قتل کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، ان کی طرف سے بصرہ کے حاکم تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں وہ بہت ماہر تھے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو، امیر المومنین نے کچھ لوگوں کو جلا کر قتل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ میرے حوالے ہوتا، میرے سامنے یہ واقعہ پیش آتا، تو میں جلانے کا حکم نہ دیتا، میں صرف قتل کا حکم دیتا۔ اب وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل پر تبصرہ کیا، کمنٹس کیا، وہ کمنٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے پاس یہ فیصلہ آتا تو میں قتل کرتا، جلانے کا حکم نہ دیتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی معلوم ہے، عبداللہ ابن عباس صحیح کہتے ہیں، یعنی ان کو یہ حدیث معلوم تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور یہ حدیث معلوم تھی، پھر بھی انہوں نے عمل کیا۔ تو اب
اس حکم میں تخفیف ہو گئی. اب جلانا حرام نہیں رہا، مکروہ ہو گیا، کیونکہ ایک طرف حدیث ایک طرف صحابی کا عمل آ گیا. کیونکہ صحابہ کرام ایمان میں بھی معیار ہے اور عمل میں بھی معیار ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے. پہلے پارے میں 2 جگہ ہے کہ صحابہ کرام ایمان کے اعتبار سے معیار ہے. ایمان لانا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ویسے ایمان لائے جیسے یہ لوگ صحابہ ایمان لائے تھے تو تم ہدایت پا گئے. تو ایمان میں بھی صحابہ کرام معیار ہے اور عمل میں بھی معیار ہے. یہ 11ویں پارے میں ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. مہاجرین اور انصار میں آگے بڑھنے والے، یہ ان کا تذکرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. جو ان صحابہ کرام کا اتباع کرے گا اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. تو اب یہاں عمل میں صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا. تو صحابہ کرام ایمان میں بھی معیار ہیں اور عمل میں بھی معیار ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. اس لیے اب جہاں بھی حدیث ایک طرف ہو اور صحابہ کرام کا عمل ایک طرف ہو تو اس سے حکم میں تخفیف ہو جاتی ہے، ہلکا پن. تو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ کالا خضاب نہ کیا جائے، کالی مہندی نہ لگایا جائے، بالوں کو کالا کرنا منع ہے. لیکن صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام یہ کرتے تھے، اس کا مطلب اس میں تخفیف ہو گئی. اور یہ منع اس لیے کیا گیا، اصل میں یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ شریعت میں منع ہے. سفید بال ہو گئے، اب اس کو کوئی بوڑھا آدمی 50 سال 60 سال کی عمر کا ہے، اب وہ پورے بال کالے کر لے، ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی نکاح کا پیغام دے تو عورت دھوکے میں آ جائے گی. عورت یہ سمجھے گی کہ یہ 30-35 سال کا ہے اور اس نے شادی کر لی تو پھنس سکتی ہے وہ. تو یہ دھوکے کی طرح ہے کہ ہو گئے بوڑھے لیکن بال کالے کر کے اپنے آپ کو جوان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح کا خداع ہے، ایک طرح کا دھوکہ ہے اور دھوکے سے منع کیا گیا. دھوکے کی ایک شکل ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے یہ منع ہے. لیکن علماء نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جو جوانی میں جن کے بال سفید ہو رہے بیماری کی وجہ سے، جیسے آج کل عام طور پر غذاؤں کی وجہ سے یہ حال ہے. اب ایسا جوان اگر کرے تو جوان کے لیے گنجائش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقت چھپانے کے لیے نہیں، حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ 25 سال کا ہے لیکن بال سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ 50 کا ہو گیا. تو اب حقیقت خود بدل گئی، اس کی عمر 25 سال کی ہے لیکن بالوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ 50 سال کا ہے. تو اب یہ کالا کلر لگائے، کالا خضاب لگائے تو جائز اس لیے ہے کہ یہ حقیقت کو چھپا نہیں رہا ہے، حقیقت کو اور ظاہر کر رہا ہے. خیر، اس وقت میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا، کہ کچھ لشکروں کو روانہ کیا بتوں کو گرانے کے لیے. سواع نام کا بت تھا، عزا اور منات، یہ بڑے بڑے بت تھے اور یہ شرک کی بڑی بڑی علامتیں تھیں جو عرب میں پائی جاتی تھی. اب چونکہ پورا عرب، جزیرۃ العرب اکثر مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے وہاں سے ان شرک کی علامتوں کو مٹانا ضروری تھا. اگر یہ علامتیں باقی رہتی تو ہو سکتا ہے پھر آگے چل کر پھر کچھ لوگ ان کے ماننے والے پیدا ہو جاتے. اس لیے اس خدشے کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بتوں کو اور شرک کی جو بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں تھیں اس کو مٹانے کے لیے کچھ لشکر روانہ کیے. اسی طریقے سے ایک لشکر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر ایک بنو جزیمہ بول کے ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی طرف روانہ کیا کہ ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اور اسلام کی طرف بلانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو 350 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا. کچھ مہاجرین اور انصار ملا کر 350 صحابہ کرام ان کے ساتھ کر دیے اور انہیں بنو جزیمہ کی طرف بھیجا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع شاید پہلے ہی مل گئی تھی کہ وہ لوگ نرم ہیں، اسلام قبول کرنے کے قریب ہیں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لڑائی کے لیے نہیں بلکہ 300-350 کا لشکر بھیجا اور انہیں اسلام کی طرف بلانے کی نیت سے بھیجا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں گئے، انہیں اسلام کی طرف بلایا. اب وہ بیچارے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اسلام کی طرف کیسے آئیں. پرانے دین سے جو
شرک پر تھے اور بت پرستی پر تھے، اس سے بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے انہیں الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا صبعنا صبعنا، ہم صابی ہو گئے، ہم صابی ہو گئے، یعنی ہم نے پرانا دین چھوڑ دیا۔ یہ بولنے کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ اسلام پر طعنہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے اس کو صابی کہتے تھے۔ صابی یہ دین سے خارج ہو گیا، پرانے دین سے نکل گیا، صابی ہے یہ۔ کفار مکہ وغیرہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو طعنہ دیتے تھے کہ یہ صابی ہے۔ تو اب جیسے ان کو بیچاروں کو لفظ نہیں ملا صحیح طریقے کا کہ کیا کہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، پرانے دین سے برات کا اظہار کرنے کے لیے، تو انہوں نے اسلمنا اسلمنا، ہم اسلام قبول کیا، یہ کہنے کے بجائے صبعنا صبعنا کہہ دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو گالی دینا شروع کر دی، حالانکہ وہ بیچارے اسلام کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو ان میں سے قتل کر دیا اور باقی کچھ لوگوں کو غلام بنا دیا، اور صحابہ کرام سے بھی کہا کہ یہ جو غلام ہے تمہارے ہاتھ میں ان کو قتل کرو۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے اس میں، حضرت عمر کے بیٹے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پرانے مشہور صحابی تھے، ان دونوں نے مخالفت کی کہ نہیں ہم قتل نہیں کریں گے، یہ تو اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ان کے دل پہلے سے نرم ہیں، اب یہ قیدی بن گئے، اب ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ انہوں نے مخالفت کی۔ اب وہ لشکر واپس آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ سے دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یعنی وہ غلطی سے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ وہ اسلام کی طرف آنا چاہ رہے، لیکن ان کو مناسب الفاظ نہیں ملے، وقت پر جو الفاظ کہنے چاہیے تھے وہ ان کی زبان پر نہیں آئے، غلط الفاظ آ گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بھیجا ان کے قبیلے کی طرف، اور جتنے لوگ قتل ہوئے تھے، جتنے مرد جتنی عورتیں، سب کے خون کی قیمت ادا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، جو اس زمانے میں خون کی قیمت تھی 100 اونٹ، ایک آدمی کے خون کی قیمت بلڈ منی یہ 100 اونٹ دی جاتی تھی۔ جتنے لوگ قتل ہوئے تھے سب کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ خون بہا، خون کی قیمت ادا کی اور ان سے معافی مانگی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے، اور ادھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ میں کچھ لڑائی ہو گئی، اسی عمل کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تھے، بدری صحابی ہیں، پرانے مہاجر ہیں، اور ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کچھ کہہ دیا کہ تم نے یہ غلط عمل کیا ہے، تم نے پرانے زمانے جاہلیت کا شاید کسی کا بدلہ لیا ہے اس قوم سے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنا تو کچھ بدلہ نہیں لیا، تمہارے والد کا بدلہ لیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے انہوں نے کہا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بھی ان سے پرانی دشمنی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں، تم نے اپنے چچا کا بدلہ لیا ہے، میرا بدلہ نہیں لیا، میرے والد کا بدلہ نہیں لیا۔ تو بات بڑھ گئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ نامناسب الفاظ نکل گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے خالد، تم یہ بدری صحابی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف پرانے صحابی ہیں، بدر میں انہوں نے شرکت کی ہے، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے عمل کو نہیں پا سکتے۔ دیکھیں صحابہ کرام میں بھی چونکہ فرق ہے، درجات ہیں، درجات سب میں ہیں، انبیاء علیہ السلام میں درجات ہیں، صحابہ کرام میں درجات ہیں، اہل جنت میں درجات ہیں، تو صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں۔ قرآن میں بھی بیان اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، لیکن سارے صحابہ کرام کو جنتی بھی قرآن ہی نے کہا ہے۔ پہلے قرآن نے کہا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، 27 بارے میں سورہ حدید میں ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال وغیرہ خرچ کیا ہے، وہ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی صحابہ کرام کے ہی درجوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔
یہ لوگ بڑے درجے والے ہیں ان سے جنہوں نے ان کے بعد اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور قتال کیا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے حکم سنا دیا دونوں کے بارے میں، صحابہ کرام کی پوری جماعت کے بارے میں، جو فتح مکہ سے پہلے بھی مسلمان ہوئے جو بعد میں مسلمان ہوئے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. لہٰذا اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہے، صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں یا صحابہ کرام کے آپسی مشاجرات اور آپسی جھگڑوں کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے، یہ کسی امتی کو حق نہیں ہے، کیونکہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے. جنتی ہونے کا کیا مطلب؟ جنت میں وہی تو جائے گا جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جسے اللہ معاف نہ کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. جنتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، جب یہ قرآن کی آیت سورہ حدید کی آیت اتر رہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا یا نہیں کہ آگے چل کر صحابہ کرام میں اختلاف ہونے والا ہے، صحابہ کرام میں لڑائی جھگڑے ہونے والے ہیں. یہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ آگے چل کر ایسا اختلاف ہونے والا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا اور سب کے سب جنتی ہیں. لہٰذا جب اللہ جس کو معاف کر دے اس کے بارے میں ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی امتی کو کیا حق ہے کہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اور یہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں لب ہلائے؟ خیر یہ واقعہ ہوا بنو جزیمہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. اب اس کے بعد ایک اور اس وقت جو ایک صحابی ذوالجوشن ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہوئے. ان کا واقعہ یہ کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی، بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اور صحابہ کرام اور سامنے کافروں کی لڑائی ہوئی اور کافر ہار گئے. تو لڑائی کے بعد یہ ذوالجوشن جو تھے، عرب کے مشہور آدمی تھے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑا وغیرہ بیچنے کے لیے آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے گھوڑے کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا. ابھی تک وہ مسلمان نہیں تھے لیکن عرب تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا کہ تم اسلام قبول کر لو، بہت سارے درجات کو، بہت ساری سعادتوں کو تم حاصل کر سکتے ہو. ابھی یعنی شروع کا دور تھا وہ اسلام کا، اور مسلمانوں کے ترقی اور عروج یہاں سے شروع ہو رہا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، مسلمان اتنی کم تعداد میں ہو کر غالب ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہی سے تو ہوا ہے، یہ حق کی علامت ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی مسلمان نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ کو تو آپ کے قوم نے ہی نکال دیا. وہ حضور سے کہہ رہے ہیں آپ کو آپ کے قوم نے نکال دیا، آپ کے رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا اور آپ یہاں مدینہ منورہ میں پناہ لینا پڑا، تو میں کیسے آپ پر ایمان قبول کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر آپ کے ہاتھ پر مکہ جس دن فتح ہو جائے گا، مکہ اگر فتح ہو گیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ حق پر ہیں اور آپ سچے نبی ہیں، میں اس وقت ایمان قبول کروں گا. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، ان کو خبر پہنچی اپنے علاقے میں، تو وہ آئے اور اس وقت مسلمان ہوئے، اور اب انہیں افسوس ہو رہا ہے. دیکھیں انسان کو جو ہے نفس اور شیطان بہت ساری سعادتوں سے محروم رکھتے ہیں. انسان جوانی سے اگر توبہ کر لے، جوانی سے اگر اللہ کی طرف رجوع کر لے، جوانی سے اگر وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، تو زندگی بھر وہ کتنے بڑے بڑے درجات، مقامات اور مراتب حاصل کر سکتا ہے. لیکن نفس اور شیطان جو ہے انسان کو بس اس کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا، جب آخر وقت آئے گا، فلاں وقت توبہ کر لیں گے، فلاں دن توبہ کر لیں گے، فلاں سال حج کے بعد کر لیں گے، رمضان کے بعد کر لیں گے، تسلی دیتے رہتے ہیں. کتنے لوگ اسی کی وجہ سے مر جاتے ہیں بیچارے بغیر توبہ کے. کتنی بڑی سعادتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو وہ صحابی جو ہے پچھتا رہے ہیں، اب افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں غزوہ بدر کے بعد ہی مسلمان ہو جاتا تو مجھے کتنی بڑی بڑی سعادتیں، احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ملتا، اس کے بعد غزوہ خندق، اس کے بعد صلح حدیبیہ، بیعت الرضوان، جن صحابہ کرام نے 1400 لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، اور ان سب کے لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے اسپیشل جنت کا پروانہ نازل کیا ہے. تو مجھے کتنی بڑی بڑی سعادتیں حاصل ہو سکتی تھی، لیکن میں ان سب سعادتوں سے محروم ہو گیا. وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تو صحابی ہے.
صحابی تو جس نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، آپ کی زیارت کر لی، آپ کی صحبت جس کو نصیب ہو گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا مل جانا یہ ایسی سعادت ہے، ایسا موتی ہے کہ قیامت تک کے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے بزرگ جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا بھی انسان آج کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کتنی بھی ریاضتیں کر لے، مجاہدات کر لے، عبادتیں کر لے اور تہجد پڑھ لے اور کتنی بھی جو ہے عبادتوں پر فائز ہو جائے، لیکن بتائیے وہ حضور کو دیکھ سکتا ہے؟ کتنی بڑی سعادت سے وہ محروم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار نہیں ہو سکا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سعادت ہی صحابہ کرام کو سب سے اونچا کر دی، اسی لیے تو ان کو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صحبت سے نکلا ہے، کہ جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہے، تو بس ان کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پھر کوئی دنیا کا انسان، کوئی ولی اور قطب اور ابدال، کوئی بزرگ جو ہے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں تک صحابہ کرام پہنچ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور آپ کی صحبت کی برکت، یہ ایسا لازوال اور بہترین شرف ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ اب ہم کتنے بھی پیسے خرچ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو خیر یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمارے حصے میں جو بھی سعادتیں ہیں، جو بھی مواقع ہیں، ہم ان مواقع کو غنیمت سمجھا کریں۔ کبھی اپنے نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر ہم عبادتوں کو اور نیک کاموں کو پیچھے نہ کریں، نیک کاموں کو تاخیر نہ کریں، نیک کاموں میں ٹال مٹول نہ کریں، ورنہ بعد میں انسان پچھتاتا ہے۔ بڑھاپے میں جانے کے بعد یا موت کے بعد کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دل میں افسوس کرتا ہے کہ کاش میں فلاں وقت اگر ٹال مٹول سے کام نہ لیتا تو میں کتنی بڑی سعادتیں حاصل کر سکتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ بعض مرتبہ انسان ایک لمحے کی خطا کرتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس لیے جتنے مواقع ہمیں میسر ہیں دین کے کام کے، نیک اعمال کے، ان کو غنیمت سمجھیں اور ان کاموں میں اپنی جوانی، اپنی توانائی لگا کر ساری سعادتیں حاصل کریں۔ اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔